اور بڑی خبر یہ ہے کہ جناب قطر ایئر ویز نے پاکستان کے اندر اپنے تمام تر دفاتر بند کر دیے ہیں. جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے ہم نے چیزوں کو پروگریس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی فلانی کمپنی پاکستان کے اندر آئی ہو, کوئی ملٹی نیشنل کمپنی نے مزید آفیسز کھولے ہوں, دفاتر کھولے ہوں. جب سے یہ حکومت آئی ہے ایک تو یہ لالی پاپ دیے جا رہے ہیں کہ فلانا مزید انویسٹمنٹ کرے گا اور انویسٹمنٹ آئے گی, لیکن تب سے ایک سلسلہ ہے کہ جو آلریڈی ادارے اس ملک کے اندر کام کرنے والے ہیں, دنیا کے ادارے, بین الاقوامی ادارے, وہ آفیسز اپنے دفاتر بند کر رہے ہیں, اپنے سامان کو سمیٹ رہے ہیں اور پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. اب یہ جو قطر ایئر ویز نے اپنے دفاتر بند کیے ہیں, وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اس موقع پر واضح کیا کہ کارکردگی نہ دکھانے والے اداروں کو مزید وقت نہیں دیا جائے گا. پریس کانفرنس کے دوران وزیر خزانہ نے کہا کہ ہر محکمہ کہتا ہے کہ 30 سال تک ہماری کوئی کارکردگی نہیں رہی, لیکن ہمیں 1 سال اور دیا جائے, اب انہیں مزید وقت نہیں دیا جائے گا. ری سیٹل ہوا, اٹس ٹیک 2 ایئرس. اب وہ جو 2 ایئرس کمپلیٹ ہونے کو ہیں, اب تو الحمدللہ بہت 2 ایئرس فائٹ کے بعد آپ لوگوں کی سپورٹ سے جی ایم او تو بین ہٹ گیا. آتے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب کے بلینز آف ڈالرز, تو آپ جب آ رہے تھے میں تو آپ کی جیبوں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اتنی انویسٹمنٹ آئی ہوگی, تو لگتا ہے کہ اب تو حکومت کے پاس ڈالر ہی ڈالر ہوں گے. اچھا, یہ کے بارے میں ابھی تک انہوں نے کھل کر یہ بات تو کلیئرٹی کے ساتھ نہیں بتائی کہ آخر کیوں وہ دفاتر بند کر رہے ہیں. لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ جو دفاتر پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں بند ہوئے ہیں, اس میں جو پاکستان کے لوگ یا نوجوان, پڑھے لکھے نوجوان جن کا روزگار لگا ہوا تھا, یعنی وہ مزید بے روزگار ہو گئے ہیں. تو بے روزگاری ہے, سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان, پڑھے لکھے نوجوان مزید وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. یہ اے آر وائی نیوز نے باقاعدہ سے اس خبر کو چھاپا ہے. اے آر وائی نیوز لکھتا ہے کہ قطر ایئر ویز سسپینڈڈ فلائٹ آپریشن ان پاکستان سورسز. Earlier, the Civil Aviation Authority had granted special permission to the Doha-based airline for landing in Pakistan. The foreign airline was operating flights in Karachi, Lahore, Islamabad and Peshawar. 4 بڑے شہروں سے آپریٹ کرتے تھے. The airline sources said that the Qatar Airways suspended its flights to Pakistan due to unknown reasons. اب یہ جو unknown reasons ہیں, یہ بہت بڑا question mark ہے. یہ ان نون ریزنز آخر کیا ہیں؟ مختلف جو سپیکولیٹ کی جا رہی ہیں چیزیں, شاید سیکیورٹی کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں, شاید آپریشنل کاسٹ انہیں زیادہ آ رہی ہو, شاید یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایک ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہوں کہ جہاں پر آپ آن لائن بکنگ کر سکیں, ان کے دفاتر میں جانے کی ضرورت نہ پڑے, ان کے آفیسز میں جانے کی ضرورت نہ پڑے. لیکن اگر اس چیز کو آپ سامنے رکھیں کہ قطر ایئر ویز کا پلان یہ ہے کہ وہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جائیں گے, تو ظاہر ہے انہوں نے پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کی حالت بھی دیکھی ہوگی. پاکستان کے اندر جس طریقے سے انٹرنیٹ چل رہا ہے, جس طریقے سے ویب سائٹ چل رہی ہیں, جس طریقے سے وی پی این اور مختلف وی پی اینز کا استعمال کر کے سوشل میڈیا یا مختلف ویب سائٹ تک ایکسس ہوتی ہے, اس کا بھی اندازہ انہوں نے لگایا ہوگا. اور پھر خود ہی اندازہ لگا لیں کہ آخر کیا وجہ ہے. بہرحال اس کے بارے میں ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں آئی, کوئی خبر نہیں آئی. لیکن قطر ایئر ویز نے جو کہ دنیا کی موسٹ ریپیوٹیڈ ایئر لائن ہے, انہوں نے اپنے جو آفیسز ہیں, دفاتر ہیں, پاکستان کے اہم ترین شہروں میں بند کر دیے ہیں. حالانکہ دنیا بھر میں انہوں نے بند نہیں کیے, دنیا بھر میں ان کے مزید یہ آفیسز کو بڑھا رہے ہیں, اور پاکستان میں بہرحال انہوں نے دفاتر بند کر دیے اور بند کر کے معاملات کو آگے لے کر جا رہے ہیں. اب جاوید چودھری صاحب نے جناب یہ تجزیہ کیا ہے, اور یہ مریم صاحبہ کے اس ہینڈ شیک کے اوپر کیا ہے جس کے اوپر شدید ترین تنقید ہو رہی ہے, جس کے بارے میں محترم ہارون رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہینڈ شیک ان کا تعاقب کرے گا, ان کا پیچھا کرے گا. اور مریم صاحبہ جو ماضی میں باقاعدہ سے ایک مورل ہائی سٹینڈرڈ لیتی رہی ہیں, اور یہ کہتی رہی ہیں کہ وہ ایک ایسے مذہبی گھرانے سے ہیں کہ جہاں پر میاں صاحب کے بارے میں, بلکہ سہیل رائج صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اور شام کے بعد گھروں سے باہر بھی نہیں جانے دیتے. ڈپلومیٹکلی آپ ہینڈ شیک کر سکتے ہیں, لیکن کچھ بھی نہیں رہا. آپ کو یہ میں ضرور کمنٹ کروں گا کہ آپ نے بالکل ایگزیکٹ فگر کوٹ کی ہیں. قطر سے $3 بلین کا پلیج ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. آذربائیجان کا آخر میں آپ نے $2 بلین کا دکھایا, یو اے ای کا $10 بلین ہے, اور یہ بالکل پلیجز انٹیکٹ ہیں. اچھا, ان میں سے کتنا آیا ہے یہاں پہ اب تک ایز اے ایف ڈی آئی؟ دیکھیں کچھ تو جو ہے وہ اے ڈی پورٹس میں انہوں نے انویسٹمنٹ وغیرہ کی. اے ڈی پورٹس جو کمپنی ہے یو اے ای کی, اس نے ہمارے وہ کوئی جو بلک کارگو پورٹ ہے وہ ایکوائر وغیرہ کیا ہے. لیکن یہ ساری ابھی چیزیں میچور ہونی ہیں, اور اس کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں ہو کیا رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ہر ملک کے ساتھ مختلف پروجیکٹس جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں. اب ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ کہا کہ میں نے $10 ارب انویسٹ کرنا ہے تو کل وہ $10 ارب پاکستان میں آ جائیں گے. آخر وہ انویسٹمنٹ ہے, انہوں نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنی ہے, یہ اس کے اکاؤنٹس کیسے ہیں, ریٹرنز کیا ہوں گے, وہ ریٹرنز کیا ہیں, پروفیٹیبلٹی کیا ہے. اور ہم بھی ایسے پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے کہ جس کے اوپر وہ ڈرین ہی ہوتا جس سے پاکستان کو بینیفٹ نہ ہو. تو یہ جو SIFC ہے یہ ایک بڑی ڈیٹیل ورکنگ کر رہی ہے اس کے اوپر, اور ہم
اب جس طرح قطر کے اوپر میں کام کر رہا ہوں کہ قطر والوں کو ہم نے ایک لسٹ آف پروجیکٹس بتائے ہیں کہ یہ پروجیکٹس ہیں، آپ اس کو اسٹڈی کریں. پھر وہ ہوتا یہ کہ وہ اس میں سے چند پروجیکٹس جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں، پھر وہ اس کے اوپر سے وہ کویسچنئر بھیجتے ہیں، پھر وہ اس پہ کام ہوتا ہے، پھر آپ کنسلٹنٹ ہائر کرتے ہیں جو اس کی بکس کو ٹھیک کرتا ہے. جس طرح پی آئی اے کی پھر فی الحال تو سر یہ ساری اس مراحل میں کہ جہاں پہ ڈالر تو پاکستان میں نہیں آ رہا، فی الحال تو کنسلٹنٹ آپ لوگ بھی ہائر کرتے ہیں، پی آئی اے کے لیے بھی کنسلٹنٹ ہائر کیا، اس میں بھی ہمارے اپنے ڈالرز لگے، تو یہ دعوے تو کیے جا رہے ہیں. اب 2022 سے آپ لوگ اقتدار میں ہیں، تو اب تک تو کچھ نہ کچھ تو میچور ہو جانا چاہیے تھا. دیکھیں میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ چیزیں میچورٹی کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور آپ کو دیکھیں چیزیں میچور تو ہو گئی. ہم سال پہلے نہیں، اور آپ بوڑھے ہو گئے، میرے بھی بال سفید ہو گئے، آپ کے بھی کچھ بیچ میں سفید ہو گئے، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. نہیں دیکھیں انویسٹمنٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ انویسٹمنٹ آئے گی، لیکن چیزیں جو ہیں اس طرف ہم تو سمجھتے ہیں بہت پازیٹیو ملاقات تھی یہ بھی، اور جتنی بھی ہماری انٹریکشن ہوئی ہے سب لوگ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر بات کر رہے ہیں، اور یہ چیزیں آپ کو اگلے آنے والے 6 سے 12 مہینے میں کچھ نہ کچھ میچور ہوتا آپ کو نظر آئے گا. اچھا، ایک جو مین ایشو یہاں پہ سٹیکنگ پوائنٹ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ ہے کہ ہماری اکانومی میں کوئی ایسے سیکٹرز نہیں ہیں کہ جہاں پہ آ کے لوگ انویسٹ کریں گے اور یہاں سے پھر وہ ڈالرز لے کے جائیں گے. اگر یہاں پہ آ کے کسی نے مشینری کی صورت میں انویسٹمنٹ کر دینی ہے، یہاں پہ آ کے کوئی ہوٹل کھول دینا ہے، تو اس سے تو پاکستان کے اندر ڈالرز نہیں آنے. یہاں پہ ہمیں ایکسپورٹ لیڈ انویسٹمنٹ چاہیے. کیا ویسے بھی کوئی پلانز ہیں؟ بالکل، چائنا کے ساتھ ہم ریلوکیشن آف انڈسٹری کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور بلکہ چائنا کی بہت بڑے ٹیکسٹائل گروپس ہیں جن کے ساتھ ریلوکیشن پہ کافی حد تک معاہدے بھی ہو چکے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ معاملات کافی آگے بڑھے ہوئے ہیں. اور اس کے اندر جو آپ کی سٹیل مل کی جو زمین ہے وہاں ہم انڈسٹریل پارک ڈیولپ کر رہے ہیں جہاں ہم چائنیز انڈسٹری کو ریلوکیٹ کرنے کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ کریں گے. تو وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری جو ہے وہ ہم چائنا سے ریلوکیٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، جس میں مختلف مینلی ٹیکسٹائل ہے اور بھی دیگر انڈسٹریز ہیں، اور بہت حد تک چیزیں یہ اچھی ڈائریکشن میں موو کر رہی ہیں. تو اس کے اوپر بالکل کام ہو رہا ہے کہ اب یہ جو اڑان پاکستان ہے سر، یہ اڑان پاکستان اب کیا ہے؟ دیکھیں اڑان پاکستان وہ ایجنڈا ہے جو ایک تو آتا ہے نا آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ ٹیکس اتنا کلیکٹ کرنا ہے، بجلی کے ریٹ اتنے بڑھا دیں، کنڈیشنز لگا دیتے ہیں، سرٹن کنڈیشنز، اور آپ کنڈیشنز فالو کرتے ہیں. آئی ایم ایف وہ ہے جو ہمیں خود کرنا ہے، سوری یہ جو اڑان پاکستان وہ ہے جو ہمیں خود کرنا ہے، جو ہمیں امپروومنٹس خود لانی ہے. اور دیکھیں ہر وزارت میں اب 8 مہینے کے اندر ایک بڑی ڈیٹیلڈ انالیسز ہوا ہے کہ ہمیں کیا ہماری کمیاں کوتاہیاں ہیں، کن چیزوں پہ پیسہ چاہیے، کن چیزیں کون سی ایسی ہیں جس پہ پیسہ نہیں چاہیے لیکن اس سے جو ہے بہتری آ سکتی ہے. تو وہ جو اسٹرکچرل ریفارمز جو ایک وزارت نے خود اس کے اوپر ورکنگ کی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جو ورکنگ کر رہے ہیں یہ کوئی میڈیوکر ورکنگ تو نہیں ہے، اور اس کو اگر ہم نے اور انہانس کرنا ہے تو یہ وہ پلان ہے کہ ہر وزارت نے اس کو ہوم گرون پلان اس کو آپ کہہ دیں جو ہم نے ایک ریفارم کا ایجنڈا ہے. اب تو دیکھیں نا ایس آئی ایف سی بنے ہوئے بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے. اب خدشہ یہ ہے کہ وہ جو ٹپیکل یہاں پہ ریڈ ٹیپ ہوتی ہے، بابو پھنسا دیتے ہیں معاملات میں، لگتا ہے کہ یہ حکومت بھی انہی معاملات میں پھنسی ہوئی ہے. اس لیے کہ اب تک تو کم از کم کچھ تو انویسٹمنٹ یہاں پہ ایسی آنی چاہیے تھی نا کہ جو لوگوں کو نظر آئے. لیکن وہ صرف سیڈ کے لیے ہٹا ہے. ابھی ہم ایفرٹ کر رہے ہیں کہ میل کے لیے بھی گورنمنٹ اگر مزید تھوڑا ایفرٹ ہو کہ وہ جو میل ہے وہ ڈائریکٹ فارم کے لیے ہے، جو سیڈ ہے وہ سالوینٹ انڈسٹری کے لیے ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن میل بھی اگر اس پہ بھی بین ہٹ جائے گا تو اس کا بھی ڈائریکٹ امپیکٹ پرائس کا جو ہے کنزیومر پہ آئے گا. مزید ہم جو چکن ہے، جو وائٹ میٹ ہے، وہ ہم مزید پروٹین سستی دے سکتے ہیں. سویابین تک سب ہم امپورٹ جو ان کی فیڈ ہے، اس پہ اگر تھوڑی سی ڈیوٹی سٹرکچر پہ وہ ہمیں ریلیف دیں تو یہ ڈائریکٹ امپیکٹ جو ابھی اتنی ہم کنٹریبیوشن ہے ہماری وائٹ میٹ میں، ہم اس کی کنٹریبیوشن اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں. گورنمنٹ ہمیں بلیسنگ